بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میرا نام نوید افتخار ہے. I'm an economist and later I did my PhD in public policy. Ministry of Finance میں بڑا لمبا عرصہ 7-8 سال I worked full time employee. اس کے بعد میں نے جو ہے وہ still I advise Ministry of Finance on other economic issues. So یہ جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ جگہوں پہ مجھے انوائٹ کیا جاتا ہے جس میں اس لیکچر کے لیے کہا جاتا ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ایشو ہے، اور وہ ہے اسٹیٹ مارکیٹ ریلیشنس. تو وہ ہر دفعہ مجھے وہ لیکچر میں وہ یہ والی باتیں ڈسکشن جب کرتا ہوں تو کچھ نئے ایشوز بھی ایمرج ہوتے ہیں. تو وہ اوور دا ٹائم جو ہے وہ میں نے اپنی ریسرچ، اپنی انڈرسٹینڈنگ، اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ یہ لیکچر جو ہے وہ پریپیئر کیا ہے، اور یہ آپ لوگ اس کو سنیے گا اور سننے کے بعد اس پہ کامنٹ بھی کیجیے گا. اور I'll tell you why it is important to understand state market relations and why it is important to improve state market relations. سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اگر یہ تھوڑا سا میں نے گراف اس کو آگے تک نہیں لے کے گیا، 2017 سے آنورڈ جو ہے وہ آگے ٹریجیکٹری بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن اس گراف میں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا اوور دا ٹائم کیسے ڈکلائننگ GDP گروتھ ریٹ ہے، اور اسپوریڈک بھی ہے، وولیٹائل بھی ہے، اور اوور دا ٹائم جو ہے وہ، اینڈ دس از اے میٹر آف وری فار پاکستان. وائی اٹ از میٹر آف وری فار پاکستان؟ کہ پاکستان کے اندر ہیوج ینگ لیبر فورس جو ہے وہ موجود ہے، اور نئی بھی انٹر ہو رہی ہے. تو ہمیں ان کو جابز دینی ہے، ان کو جابز دینے کے لیے وی نیڈ گروتھ، اور یہ گروتھ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ بہت وولیٹائل اور اسپوریڈک رہتی ہے. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں، آگے چل کے اس پہ بات بھی کریں گے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ سب کنٹریز کی یہی صورتحال تھی. اگر آپ باقی دیکھیں کنٹریز کا اسی ٹائم پیریڈ میں، یہ 1980 سے 2018 کا گراف ہے، اور اگر آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے وہ سب سے نیچے والا پاکستان کا گراف ہے. یہ بڑا یہ جو ٹائم پیریڈ تھا 80s سے بھی تھوڑا سا اگر آپ آگے چلے جائیں تو 90s سے سٹارٹ کریں تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹائم پیریڈ تھا دنیا میں. اس ٹائم پیریڈ انٹرسٹنگ یہ تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ ٹریڈ لبرلائزیشن ہو رہی تھی، ٹیکنالوجی کی وجہ سے مینوفیکچرنگ ایکسپینڈ ہو رہی تھی، اور بہت سارے کنٹریز نے اس سے فائدہ اٹھایا. لیکن اس سارے بوم میں جو ہے وہ پاکستان could not become part of this process. So that's also something that's a matter of worry for Pakistan. اگر آپ ویری ریسنٹ دیکھیں تو 2008-9 میں ہمارا کافی ڈاؤن فال رہا، امیجیٹ گلوبل فائنینشیل کرائسس آ گیا. جو PMLQ کی گورنمنٹ تھی جب وہ گئی تو اس نے کافی سارا سرکولر ڈیٹ اور کافی سارے پرابلمس نئی گورنمنٹ کو ہینڈل کیے، پیپلز پارٹی نے، اور یہ ٹریڈیشنلی ہر گورنمنٹ ایسے کرتی ہے پاکستان میں، جاتے ہوئے جو ہے وہ اپنے سارے پرابلمز آگے ٹرانسفر کر جاتے ہیں. لیکن 2010-11 سے پاکستان اسٹارٹیڈ پکنگ اپ گروتھ سلولی جو ہے وہ. تو اگر آپ ویری ریسنٹ جائیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ 2016-17 میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں جو ہے وہ 18 میں گروتھ جو ہے وہ اچھی ڈیسنٹ لیول پہ پہنچ گئی تھی 5% سے ابو، اور پاکستان ہیز ٹو گرو مور دین 5% ٹو جنریٹ جابس. لیکن ہوتا کیا پاکستان میں، جب بھی گروتھ جو ہے وہ 5% کو ٹچ کرتی ہے، 6% کو، تو یہ سسٹینیبل نہیں رہتی. سسٹینیبل نہ رہنے کی وجہ سے بیلنس آف پیمنٹ کرائسس آ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے فسکل ڈیفیسٹ بڑھ جاتے ہیں، انفلیشن بڑھتی ہے، پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. اصل ریزن کیا ہے کہ ہیومن پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھتی. تو اس نہ بڑھنے کی وجہ سے ہم ٹیمپریری سورسز سے جو ہے وہ گروتھ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2018-19 میں گروتھ ریٹ پھر کم ہو گیا، اور 19-20 میں تو کووڈ کی بھی تھا، اور پہلی دفعہ دوسری دفعہ ہسٹری میں پاکستان کا نیگیٹو گروتھ ریٹ رہا. اور 2021 کی جو فورکاسٹس ہیں وہ سٹل ڈبیٹیبل ہیں، جو گورنمنٹ نے ریلیز کی ہیں 4%. کافی سارے لوگ اس پہ شک بھی ظاہر کرتے ہیں، بٹ دس از سم انیویٹیبل ان اے وے کہ لاسٹ ایئر جو ہے وہ نیگیٹو گروتھ ریٹ تھی. تو دس از دا ریئل ایشو پاکستان کی جو ہے وہ ڈکلائننگ گروتھ ریٹ کا جو ایشو ہے، دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو ہائی لائٹ. اچھا جی، اب اس میں جو ہے وہ گروتھ ریٹ کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ امپورٹ ایکسپورٹس میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، اوور دا ٹائم جو ہے وہ گیپ جو ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. سو یہ میں نے 2016 سے لے کے 2021 تک کا جو ہے وہ گراف آپ کو شو کیا ہے کہ کیسے جو ہے وہ ہماری امپورٹس جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں بہت ریپڈلی. اور اگر آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ 20 سے آنورڈ، 18-19 سے آنورڈ بہت ہیوی جمپ جو ہے وہ امپورٹس میں ہے. اس میں کچھ CPEC کے بھی آفٹر میتھس تھے، کچھ ہماری اور بھی جو ہے وہ گروتھ جب پک کرتی ہے تو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ بڑھتی ہے، را مٹیریلز امپورٹ ہوتے ہیں، تو وہ چونکہ لوکل کچھ بھی نہیں ملتا تو امپورٹس بھی بڑھ جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک سیویئر کرائسس ہے
پاکستان کے جو ہے وہ جیسے فسکل ڈیفیسٹ ہے ایسے ہی بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ ہے، جس کی وجہ سے اگین اینڈ اگین پھر پاکستان کو IMF میں بھی جانا پڑتا ہے. تو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو سیٹ دا ٹون کہ اکنامک ایشوز جو ہیں وہ ہے کیا پاکستان کے. اچھا، اب اسی طرح یہ دیکھیں کہ پاکستان کا جو پر کیپٹا جی ڈی پی ہے، چونکہ پاپولیشن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، گروتھ اتنی تیزی سے بڑھی نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ پاکستان اپنے باقی جو ہیں کنٹریز پیئرز جو ہیں اور کنٹمپریری جو اس میں جو جن کو ہم کمپیریٹیولی کہتے ہیں کہ پاکستان والی ٹریجیکٹری جو ہے وہ ان کی ہو سکتی تھی، تو وہ دیو پرفارمڈ مچ بیٹر دین پاکستان جو ہے. تو دس از دا ریئل ایشو. جی ڈی پی پر کیپٹا جو ہے وہ ہمارا کم ہو رہا ہے، پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور گروتھ اچھی نہیں ہو رہی ہے، تو اس کو ہمیں رکھنا. اب یہ سارے مسئلے کیوں ہیں؟ تو دیر آر مینی ریزنس. کچھ لوگ کوئی بتائے گا، کوئی کہے گا پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے، کوئی کہے گا یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے فیکٹرز میٹر کرتے ہیں، لیکن کسی ایک فیکٹر کو اف وی ہیو ٹو ٹاک، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ ایک فیکٹر کیا ہے. وہ ایک فیکٹر ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو. تو پاکستان میں اکثر جو ہے وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو پہ زیادہ بات کی جاتی ہے، انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو پہ زیادہ بات نہیں کی جاتی ہے. تو پاکستان کا جو لیول ہے 15.3%، یہ ایک اسٹیٹ بینک کی رپورٹ سے جو ہے وہ میں نے لیا ہوا ہے ڈیٹا. سو اگر آپ باقی کنٹریز میں دیکھیں تو 25%، 30%، 35%، جن کنٹریز نے گروتھ کی اور اپنی مارکیٹ کو آگے بڑھایا انہوں نے اس لیول کی انویسٹمنٹ. وائی ڈو وی نیڈ انویسٹمنٹ؟ ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے. ہمیں اگر مشینز نہیں لینی ہے انویسٹمنٹ چاہیے، ہمیں ایگریکلچر کی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے، ہمیں سیڈز میں ٹیکنالوجیز میں انویسٹمنٹ چاہیے، ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو پھر بھی انویسٹمنٹ چاہیے. ہم اور باتیں ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کرتے کہ اکانومی کے پروڈکٹیو سیکٹرز میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے. اس کی بہت ساری اور بھی ریزنز ہیں، اس میں ریئل اسٹیٹ بھی ایک فیکٹر ہے، انویسٹمنٹ کلائمیٹ کا نہ ٹھیک ہونا بھی ایک فیکٹر ہے. لیکن یہ سارا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ اتنا لو ہونے کی وجہ سے پاکستان جابس بھی نہیں کریٹ کر پاتا، پاکستان ایکسپورٹس بھی نہیں کر پاتا، اور پاکستان گروتھ بھی نہیں کر سکتا. تو دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اب انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کیوں کم ہے اس کی، نو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ریزنس. دیر آر مینی ریزنس، لیکن جو میں پرائمری ریزن کہتا ہوں کہ اس کے اندر سب سے بڑا جو اہم فیکٹر ہے وہ ہمارے ملک میں فلاڈ اسٹیٹ مارکیٹ ریلیشنز ہیں. ان اسٹیٹ مارکیٹ ریلیشنز کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اور اس کے اندر جو امپروومنٹس چاہیے وہ کبھی ہوئی نہیں ہے، اس لیے انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ اتنی لو ہے. تو پاکستان میں جو ہے انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو اسٹیٹ مارکیٹس کا ہی ریلیشن کا ایک سبجیکٹ ہے کہ ملک میں پرائیویٹ سیکٹر کو کریڈٹ کتنا اویلیبل ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ بہت سارے کنٹریز جو ہیں جن کا کمپیریزن کریں تو ہمارا کریڈٹ ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ فسکل ایئر کسی میں بھی ایز اے جی ڈی پی کا بہت تھوڑا کریڈٹ ہے. باقی جو ہے وہ کنٹریز بہت زیادہ کریڈٹ بھی اویلیبل ہوتا ہے. تو دس از آلسو مینیفیسٹیشن آف کہ ہماری فائنینشیل مارکیٹس کیسے پرفارم کر رہی ہیں. تو فائنینشیل مارکیٹس، کیپٹل مارکیٹس، دس از دا سبجیکٹ آف اسٹیٹ مارکیٹ ریلیشنس آج کل کے دور میں. تو اس اسٹیٹ مارکیٹ ریلیشنس کو پاکستان میں کوئی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو کوئی ریسرچ نہیں اس پہ ہوتی. تو اس لیے آئی تھاٹ کہ ہم ان ایشوز کو ذرا ڈسکس کریں اور آپ کو ایکسپلین کریں کہ یہ کیا مسئلے مسائل ہیں. اچھا جی، ایک جسٹ ٹو بلڈ یور فاؤنڈیشن آن دا ویری بیسک کانسیپٹس، کہ ایک ڈبیٹ جو ہے وہ 20th سینچری میں اور اس سے پہلے تک ایک بڑی ڈبیٹ اکنامکس میں چلتی رہی کہ کیا اسٹیٹس جو ہے وہ اس کو اکانومی کنٹرول کرنی چاہیے یا مارکیٹس کو کرنی چاہیے. تو اس میں ورڈ اگر آپ دیکھیں گے تو اسٹیٹ آر مارکیٹس ہیں، اور اسٹیٹ آر مارکیٹس جو ہیں یہ جو ہے یہ ایک ڈبیٹ 20th سینچری میں بڑا لمبا عرصہ چلتی رہی. تو اسٹیٹ جب کنٹرول کرتی ہے تو وہ ایک سینٹرلائزڈ بائنڈنگ سسٹم ہوتا ہے. جب مارکیٹس جو ہیں وہ اکنامک ایکٹیویٹی رن کرتی ہیں تو وہ والنٹری ایکسچینجز ہوتے ہیں، اور ڈی سینٹرلائز جو ہے وہ ایکسچینجز ہوتے ہیں. تو وہ دیٹس اسٹیٹ اور مارکیٹ میں سینٹرلائزیشن، ڈی سینٹرلائزیشن، بائنڈنگ ورسز والنٹری آ جاتا ہے. تو ہم اسٹیٹ اور مارکیٹس جو ہیں ان کی پولیٹیکل ڈیفینیشنز میں نہیں جا رہے، ہم ان کانسیپٹس کو اکنامک پالیسی کے کانٹیکسٹ میں سمجھنا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے میں نے یہ ڈیفینیشن دی ہے کہ جہاں ایک سینٹرل پلاننگ ہو رہی ہے ورسز پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ والنٹیرلی ایکسچینجز کر رہا ہے. تو ایک بڑا عرصہ یہ ڈبیٹ چلتی رہی دنیا میں کہ اسٹیٹ جب کرتی ہیں تو وہ اچھا ہوتا ہے یا مارکیٹس اچھی ہوتی ہیں. تو سوویت یونین کے رائز کے ساتھ اور بھی یہ چیزیں جو ہے وہ کانسیپٹس بڑھ گئے. لیکن جب جو ہے وہ ہم پہنچتے ہیں جو 20th سینچری کے اینڈ پہ 90s میں اور اسٹارٹ آف دا 21st سینچری، تو ایک پوری دنیا میں ایک کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے کہ بوتھ اسٹیٹس اینڈ مارکیٹس آر نیڈیڈ فار اکنامک ایکٹیویٹی. اور اگر کنٹریز نے پراسپر کرنا ہے تو دونوں کی جو ہے وہ امپروومنٹس نیڈیڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ جی اسٹیٹ ٹھیک نہیں ہے لہٰذا ہم ساری چیزیں پرائیویٹائز کر دیں
اور سب کچھ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں، چونکہ ہماری اسٹیٹ ٹھیک نہیں ہے، تو اٹ ڈزنٹ ورک. آپ جو ہے وہ سارا کچھ پرائیویٹائز کریں یا سارا کچھ رکھیں، دونوں صورتوں میں اسٹیٹ کی کیپیبلٹی اچھی ہونا بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے ایک پوری دنیا میں اب کنسنسس ہے کہ اسٹیٹ اینڈ مارکیٹس جو ہے. اسی کے بعد ایک نیا کانسیپٹ آیا، آگے چل کے مزید بھی اس پہ بات کریں گے، کہ اسٹیٹ کو ہمیشہ سمجھا جاتا تھا کہ اسٹیٹ ایک ہنڈرنس ہے انٹرپرینیورشپ میں. لیکن یہ مریانا میزوکیٹو ہیں، ایک یو کے کی پروفیسر ہیں، انہوں نے ایک بک لکھی اور یہ کانسیپٹ پاپولرائز کرایا کہ جو اسٹیٹ بھی انٹرپرینیوریل ہوتی ہے. اور اسٹیٹ کیسے انٹرپرینیوریل ہوتی ہے وہ ہم آگے چل کے بات کریں گے. اور اسٹیٹ انٹرپرینیوریل ہونے کی وجہ سے اسٹیٹ انٹرپرینیورشپ بھی پروموٹ کرتی ہے. تو دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ایز اے کانسیپٹ کہ یہ اسٹیٹ اور مارکیٹ والی ڈبیٹ کیا ہے. اب ایک تھوڑا سا ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ پوری دنیا میں اس وقت کہیں بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اسٹیٹ ہو یا مارکیٹس ہو. پوری دنیا میں مکسڈ اکانومیز ہیں کہ جہاں اسٹیٹ کا بھی رول ہے، مارکیٹس کا بھی رول ہے. لیکن کتنا اسٹیٹ ہے، کتنی مارکیٹس ہے، یہ ویری کرتا ہے. تو یہ ایک اسپیکٹرم پہ لائے کرتے ہیں. تو ہم اس اسپیکٹرم پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو لبرل مارکیٹ اکانومیز ہیں دنیا میں، یہ کون سی ہیں؟ لبرل مارکیٹ اکانومیز کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو وہاں پریڈومیننٹ مارکیٹس کا رول بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، اور وہاں جو ہے وہ اسٹیٹ موجود ہوتی ہے، ریگولیشنز بھی کرتی ہے، ویلفیئر بھی کچھ نہ کچھ کرتی ہے، لیکن مارکیٹس جو ہیں وہ ان کی پرائم امپورٹنس ہوتی ہے. تو لبرل مارکیٹ اکانومیز میں جنرلی یو ایس جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے. یو کے جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے. کچھ دو یو کے بڑے نیشنل ہیلتھ سسٹم اور اس طرح کی اسٹیٹ اسپانسرڈ انیشیٹوز بھی ہوتے ہیں، لیکن اسٹل اٹس کنسیڈر لارجلی اے لبرل مارکیٹ اکانومی. اور اسی میں ایک نیوزی لینڈ اور آسٹریلین اکانومی جو ہے. تو اگر ہم چاروں کو یہ کنسیڈر کریں گے دیز آر لبرل مارکیٹ اکانومیز جو دنیا میں پریویل کر رہی ہیں. اس کے بعد کچھ مارکیٹ اکانومیز ہیں، دے آر اسٹل مارکیٹ اکانومیز بٹ دے ہیو سوشلسٹ لیننگ، اور ان کا بڑا اسٹرانگ ویلفیئر کا سسٹم ہے. وہ سوشلسٹ مارکیٹ اکانومی میں اگر ہم کیٹیگرائز کریں تو بڑا اسٹرانگلی جو ہے وہ اسکینڈینیوین کنٹریز آتے ہیں. لیکن ادر یورپین کنٹریز کے اندر بھی سوشل ویلفیئر کا کانسیپٹ، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے وہ جرمنی ہو، نیدرلینڈس ہو، وہ اسٹرانگ کانسیپٹ ہے ہیلتھ کا، ایجوکیشن کا. بٹ اسٹل اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں سوشلسٹ مارکیٹ اکانومیز میں. اس کے بعد جو ہے وہ جس کو ہم ایسٹ ایشین میریکل کہتے ہیں. تو ایسٹ ایشین میریکل میں ایک نیا فنامنا ایمرج ہوا کہ جس کے اندر کچھ کنٹریز نے بڑی ریپڈ گروتھ کی. اس کے اندر کوریا بھی ہے، اس کے اندر جاپان بھی ہے، اس کے اندر ہانگ کانگ بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ تائیوان بھی ہے، سنگاپور ہے، اور اس کے بعد کچھ اور جو ہے وہ کنٹریز بھی اس میں شامل ہوئے، جس میں ملیشیا، تھائی لینڈ بھی. لیکن جو پہلی ایسٹ ایشین میریکل کی جو ہے وہ پہلا گروپ ہے، اس کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مارکیٹس کو کوآرڈینیٹ کیا، مارکیٹس پہ رلائی کیا، لیکن کوآرڈینیٹڈ مارکیٹ اکانومیز تھیں. کوریا کی اگر اگزامپل لیں تو وہاں پر 8-10 بڑی جو ہیں وہ فارمز تھیں جن کو آج کل بھی چیبول کہا جاتا ہے، اور وہ 70-80% جو ہے وہ شیئر ان کا ہے جی ڈی پی میں. اور وہ والی جو فارمز ہیں ان کو ٹارگٹس دیے جاتے تھے کہ بھئی آپ آپس میں کمپیٹ نہ کریں، آپ جو ہے کارز بناؤ، آپ اے سی بناؤ، کارز آپ اس قسم کی بناؤ، آپ تاکہ آپ ملک کے اندر کمپیٹ نہ کریں، آپ گلوبلی جا کے ایک اسکیل اچیو کریں. ٹارگٹس دیے جاتے تھے، وہ ٹارگٹس دے کے ان کو پرسو بھی کیا جاتا تھا. تو دس از کوآرڈینیٹڈ مارکیٹ اکانومیز جو دنیا میں ایمرج ہوئی. اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیٹ کیپٹلزم جو ہے وہ ایمرج ہوا. اسٹیٹ کیپٹلزم از اے نیو جو ہے وہ فنامنا ریلیٹیولی، اور یہ چائنا میں ایمرج ہوا ہے کہ جس کے اندر چائنیز نے اسٹیٹ کا بڑا اسٹرانگ رول ہے. بٹ اٹس ناٹ لائک اے سوویت یونین. ان کی پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے اور ان کی بہت زیادہ فٹ پرنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا بھی ہے. لیکن اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہے ان مینی ویز ایکٹ لائک دا پرائیویٹ سیکٹر. تو اسٹیٹ کیپٹلزم جو ہے یہ بھی ایک نیو فنامنا ہے جو چائنا میں ایمرج ہوا ہے. تو واٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ یہ دنیا میں دیر آر ڈفرینٹ شیڈس جو مکسڈ اکانومیز کے موجود ہیں. سم ٹائمس ان کے اندر کنٹریز کدھر رائے کر رہا ہے وہ نکالنا ذرا مشکل بھی ہو جاتا ہے، اس کی ریزن بھی ہوتی ہیں، شیڈز بلر بھی ہو جاتے ہیں. لیکن براڈلی اگر دیکھیں تو یہ ایک براڈ بڑی کیٹیگریز ہیں جس میں کنٹریز کی اکانومی مکسڈ اکانومی. سو اکثر لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ پاکستان کہاں پہ لائے کرتا ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا وی کیپ روٹیٹنگ آور اسٹینڈس، کیونکہ ہم نے کبھی اس پہ ڈبیٹ ڈسکشن ہوئی نہیں ہے کہ پاکستان کا نظام ہے کیا اور ہونا کیا چاہیے تھا. تو دس از ویئر وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہمیں کیسے اسٹیٹ مارکیٹ ریلیشنس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، ڈبیٹ کرنی ہوگی، ڈسکشن کرنی ہوگی کہ آج ہمارا کیا سسٹم ہے، ہمیں آگے کیسے موو کرنا ہے. اور یہ جو نظام ہوتا ہے یہ صرف اکنامک پالیسی سے نہیں ڈیولپ ہوتا، یہ اس ملک کے سوشیو پولیٹیکل پروسیس سے ڈیولپ ہوتا ہے، کلچر سے ڈیولپ ہوتا ہے،
ڈائیورسٹی سے میٹر کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اسٹیٹ کی کیپیسٹی میٹر کرتی ہے. سو نو وٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ یہ جو میں نے اسٹیٹ مارکیٹ کی بات بتائی ہے اس کو جنرلی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ انٹریکٹ کیسے کرتے ہیں, ان کے چینلز کیا ہوتے ہیں. سو سب سے امپورٹنٹ چینل جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز ہوتا ہے. تو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں رولز آف دا گیم ان اے سوسائٹی دیٹ شیپ ہیومن انٹریکشن. سو یہ انسٹیٹیوشنل اکنامکس میں رولس کو ہم انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں, اور جو ریگولیٹرز ہیں کنٹری میں کیا کر رہے ہیں ان کے رولز کیا ہیں, لینڈ زوننگ کے کیا ہیں, ڈسپیوٹ ریزولوشن کیا ہیں, فوڈ کے رولز کیا ہیں, ریگولیشن, یہ سارے رولز ریگولیشن جنرلی جو ہے وہ اسٹیٹ بناتی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر اس کو کمپلائی کرتا ہے. سروس ڈلیوری پرائیویٹ سیکٹر بہت سارے کیسز میں کر رہا ہوتا ہے, لیکن کوالٹی ایشورنس اور اس کے اسٹینڈرڈ جو ہیں رولز ریگولیشنز ڈسپیوٹ یہ اس کے رول اسٹیٹ بنا رہی ہوتی ہے. تو اس کی اکثر میں مثال جو ہے وہ کرکٹ سے دیتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں گے کرکٹ میں دو ٹیمز کمپیٹیٹیو میچ پلے کر رہی ہوتی ہیں دونوں ٹیمز, لیکن وہاں کچھ رولز ایگزسٹ کرتے ہیں کہ کب 6 اسکور ہوگا, کب 4 ہوگا, کب آؤٹ ہوگا, کب رن آؤٹ ہوگا. وہ کیا ہیں, وہ رولز ہیں. وہ رولز کس نے بنائے ہیں, وہ رولز بنائے ہیں ICC نے, اور اس نے کنسلٹیشن کی ہے, وہ پروسیس کے ذریعے بنے ہیں. اور جب وہ رولز بن جاتے ہیں تو گیم میں فیئر پلے ہوتا ہے. اگر وہ رولز ٹھیک نہ ہوں, اس کے اندر کنفیوژن ہو, تو فیئر پلے نہیں ہوتا. پھر ایک پارٹی کہے گی دوسری پارٹی نے مجھے جو ہے وہ اعتراض ڈالا ہے. تو دس از سم تھنگ دیٹ وی ریئلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ اسٹیٹ اور مارکیٹ کے ریلیشن شپ میں انسٹیٹیوشنس کا بڑا اسٹرانگ رول ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ ایریا ہوتا ہے وہ پبلک فائنینشیل مینجمنٹ ہے. جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ دو آسپیکٹس پہ کام کرتی ہیں. ایک پبلک ایکسپینڈیچر پہ کہ جو وہ اپنے ایکسپینڈیچر کرتی ہیں, جس سے انفراسٹرکچر بناتی ہیں, جس میں اور بہت سارے اسٹاف ہائر کرتی ہے, چاہے وہ سول سروس ہے, ملٹری بیوروکریسی ہے. تو یہ سارا فائنینشیل مینجمنٹ ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں. ان ایکسپینڈیچرز کے نتیجے میں بھی مارکیٹ میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اور دوسرا اسٹیٹ جو ہے وہ ریونیو اکٹھا کرتی ہے پرائیویٹ سیکٹر سے. اب یہ کیسا, کہاں ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے, کہاں سے ریونیو آ رہا ہے, کیسے آ رہا ہے, دس ہیز دا ڈائریکٹ بیئرنگ آن دا مارکیٹس ان اینی کنٹری. اچھا جی, اس کے بعد جو ہے وہ ایک تیسرا بڑا امپورٹنٹ چینل ہوتا ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کے اندر اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کتنی ہیں, جسے ہم پبلک سیکٹر کمپنیز کہتے ہیں, جیسے ہماری PIA, ریلوے, اسٹیل مل, یا ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں آئسکو, گیپکو, کیسکو وغیرہ. سو یہ کیا ہیں, دیز آر ایکچولی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں. تو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز مارکیٹس میں کیا بیہیو کر رہی ہیں وہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے. کئی دفعہ وہ مارکیٹس میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں, کئی دفعہ وہ مارکیٹس کو ڈسٹارٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ بھی دس از امپورٹنٹ. ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایریا ہوتا ہے پبلک پروکیورمنٹ, کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پروکیورمنٹ کرتی ہے اپنے انفراسٹرکچر کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے پرائیویٹ سیکٹر سے. وہ پروکیورمنٹ کیسے ہو رہی ہے, اس میں کیا کنائونس ہو رہی ہے, اس میں چھوٹے پلیئرس کو بھی جو ہے انکریج ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, کمپٹیشن ہے نہیں ہے, یا کیا ٹھیکے سارے SOEs کو مل رہے ہیں. سو دیٹ آلسو ہیز ڈائریکٹ افیکٹ آن دا مارکیٹ جو ہے. اسی طرح اسٹیٹ جو ہے وہ پبلک انفراسٹرکچر پہ انویسٹ کرتی ہے, جیسے روڈس ہو گئے. ہم نے فیمسلی صرف روڈس کو پبلک انفراسٹرکچر سمجھا, لیکن آج کل کے دور میں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر سب سے امپورٹنٹ پبلک انفراسٹرکچر ہے, اور وہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کبھی بھی گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر نہیں آ سکتا. ریلوے کی کنیکٹیوٹی کبھی بھی گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر نہیں آ سکتی. تو لہٰذا یہ پبلک انفراسٹرکچر جو ہے دس از این امپورٹنٹ آسپیکٹ کہ اگر مارکیٹس نے تھرائیو کرنا ہے تو دے نیڈ پبلک انفراسٹرکچر جس کو پبلک ایکسیس کر سکتی ہو. سو جو مائکرو اکنامکس ہے, جس کی فاؤنڈیشنس ہے, جو فاؤنڈیشن ہے سمجھیں آپ اس سارے اسٹیٹ مارکیٹ ریلیشنس کی, اگر آپ اس کو سمجھیں تو اس کے اندر بھی ڈفرینٹ قسم کے مارکیٹ اسٹرکچرس کی بھی بات ہوتی ہے. سو اس کے اندر سب سے پہلے اگر صرف ایک ہی فرم ہے, اس کی مناپلی ہے, جیسے واٹر ایک ہی کمپنی ہے, واسا ہے یا CDA ہے, صرف وہ پانی دے رہا ہے, آئسکو ہے, صرف وہ بجلی دے رہی ہے, تو دے ہیو مناپلی سروس جو ہے, اس کو ہم کہتے ہیں مناپلی. لیکن دوسرا فیو فارمز ہیں تو وہ اولیگوپلی بن جاتی ہے. اولیگوپلی میں آٹو انڈسٹری جنرلی ہوتی ہے, کروڈ آئل ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آٹو انڈسٹری میں آ جاتی ہیں, اولیگوپلی میں آ جاتی ہیں. لیکن اگر مینی فارمز ہیں اور اس کے اندر جو پروڈکٹس ہیں وہ ڈفرینشیٹڈ ہیں تو اس کو ہم مونوپولسٹک کمپٹیشن کہتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگ لکھنے والے ہوتے ہیں, ناولس بھی بہت ہیں, موویز بھی بہت ہیں, لیکن ہر ناول اور مووی جو ہے وہ دوسرے سے ڈفرینٹ بھی ہوتا ہے. تو لوگ بھی بہت سارے ہیں پروڈیوس کرنے والے, لیکن کئی ایسی پروڈکٹس ہوتی ہیں جس کے اندر پروڈکٹس آئیڈینٹیکل ہوتی ہیں. جیسے ویٹ ہے تو ویٹ ایک جیسی ہے, جتنے بھی لوگ اس کو پروڈیوس کر رہے ہیں. ملک ہے تو ملک مور اور لیس, ایک تھوڑی بہت ویریشن پیکجڈ ملک میں ہوتی ہے, لیکن دس از کالڈ. تو جب مائکرو اکنامکس کہتی ہے کہ جب اسٹیٹ نے انٹروین کرنا ہو تو وہ اسٹیٹ کی انٹروینشن جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ دیکھ کے ہونی چاہیے, کہ کس قسم کی مارکیٹ ہے تو کس قسم کا پھر ریگولیشن ہونا چاہیے. اس کے لیے بھی مائکرو اکنامکس نے ایک تھیری دی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب مارکیٹ فیلئر کاسڈ بائی سیلر اور بائر کانسنٹریشن بھی ہو سکتا ہے, کہ کبھی صرف سیلر ایک ہی ہے یا صرف 2-3 ہیں لیکن بائرز بہت زیادہ ہیں, کبھی بائر جو ہیں وہ
تھوڑے ہیں لیکن سیلرز بہت زیادہ ہیں. اسی طرح مارکیٹ فیلئر اس وقت بھی اکر ہوتا ہے کہ جب جو ہے وہ ایکسٹرنالٹیز ہوتی ہیں, وہ جو پارٹیز اس ٹرانزیکشن میں شامل نہیں ہوتی ہیں ان کو بھی نقصان ہوتا ہے. جیسے کہیں فیکٹری لگتی ہے, فیکٹری کے اونر بھی پروفٹ لیتے ہیں, وہاں کی لیبر بھی لیتی ہے, وہاں کے کسٹمرز بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن وہاں سے جو دھواں نکلتا ہے وہ لوکل لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. اس کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ جو ایکسٹرنالٹیز پازیٹیو ہوتی ہیں, جیسے بڑا انفراسٹرکچر ہے, پورٹس ہو گئیں, جیسے کول کا پلانٹ ہو گیا, تو اس کی جو پازیٹیو ایکسٹرنالٹیز ہوتی ہیں وہ اکراس دا کنٹری مینی ریجن اسپریڈ ہوتی ہیں, لیکن جو نیگیٹو ایکسٹرنالٹیز ہوتی ہیں وہ بہت لوکلائزڈ ہوتی ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ کئی دفعہ ایسی جو ہے وہ سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں کوئی فرم جو ہے وہ اپنا آپریشن سسٹین نہیں کر پاتی, اس میں فری رائڈرز موجود ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے فل کاسٹ ریکور نہیں ہوتی, مارکیٹ ایکسچینج نہیں ہوتی, تو وہاں بھی مارکیٹ فیلئر آ جاتا ہے. فری رائڈر کا پرابلم کا یہ ہے کہ گورنمنٹ ایک روڈ اگر بناتی ہے اور وہ روڈ کے اوپر جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر بنائے گا تو ہر کوئی چلنا سٹارٹ کر دے گا, لیکن گورنمنٹ کہے گی نہیں ٹول لیں گے, ہر روڈ پہ ٹول نہیں ہو سکتا. تو لیکن ٹول کے لیے پھر گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ساتھ میں لاتی ہے, تو وہ گورنمنٹ اور پی 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 فارم میں نکل جاتے ہیں. اور اس کے بعد مارکیٹ فیلئرز ہوتے ہیں جہاں پر کئی دفعہ جو ہے وہ جو مارکیٹ میں پلیئرز ہوتے ہیں انہیں سفیشینٹ نالج نہیں ہوتا, انفارمیشن نہیں ہوتی پروڈکٹ کے بارے میں, سروسز کے بارے میں. جیسے انشورنس کے کیس میں بڑا مشہور ایگزامپل ہوتی ہے, ایون فائنینشیل سیکٹر کے بارے میں جب ہم لونز لینے جاتے ہیں, اکاؤنٹ کھولتے ہیں, تو ہمیں بہت ساری پالیسیز کا پتہ نہیں ہوتا. تو دس از سم تھنگ دیٹ وی ریئلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ جو ہے. سو یہ ایک ناول ہے جس کو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ ناول آپ ضرور پڑھیں, آپ نے اسٹیٹ مارکیٹ انٹریکشن کو سمجھنا ہے. دو دس از ریٹن بائی اے کنزرویٹو اکانومسٹ رسل رابرٹس جو ہے, لیکن یہ بہت اچھا ناول لکھا گیا ہوا ہے, دا انویزیبل ہارٹ اینڈ اکنامک رومانس. اور اس کے اندر وہ اکنامکس اور فکشن کی بات ہوتی ہے, اور لیکن بڑے اچھے انداز سے وہ کانسیپٹس بتائے جاتے ہیں جو جنرلی ہمارے سلیبس میں اکنامکس میں نہیں پڑھایا جاتا, لیکن ایوری ڈے ایگزامپلس دے کے تو آپ کو بڑی اچھی سمجھ آئے گی اسٹیٹ مارکیٹ. لیکن یہ کنزرویٹو ہے, دے ول بی لیننگ ٹورڈز مور کیپٹلسٹک اسٹرکچرز, بٹ دیر آر ادر آرگیومنٹس ایز ویل, دے ہیو گیون ڈیو کوریج ٹو دا ادر آرگیومنٹس ایز ویل. سو یہ جیسے کنزرویٹو ہے کہ ریگولیشنز نہیں ہونے چاہیے, تو یہ ایک بک ہے جو دو نوبیل پرائز ونرز نے لکھی ہے. تو یہ بھی بک میں اکثر لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ فشنگ فار فولز, تو پی ایچ سے فشنگ ہے اور فولز بھی پی ایچ سے, انہوں نے بتایا ہوا ہے کیوں. دا اکنامکس آف مینیپولیشن اینڈ ڈسیپشن. تو اس کے اندر وہ دونوں کہتے ہیں کہ اکنامکس کے اندر جنرل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر آپ کا جو ہے وہ ایک کمپٹیشن ہے, بہت سارے پلیئرز ہیں, تو پھر اسٹیٹ کو انٹروین نہیں کرنا چاہیے, ساری چیزیں خود بہت ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے بہت ساری ایگزامپل دی ہیں کہ ایسا نہیں ہے, ساری چیزیں خود بہت ٹھیک نہیں ہوتی, گورنمنٹ کو اسٹرانگ ریگولیشنز بھی چاہیے ہوتے ہیں. تو دس از سم تھنگ دیٹ وی ریئلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے, ریگولیشنز کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے. یہ ایک بک ہے, شارٹ سی بک ہے, یہ ہسٹری آف اکنامک تھاٹ ہے جو ایڈم اسمتھ اور اس سے پہلے سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور وہ کینز تک اور اس کو لے کے آتے ہیں. اور یہ صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے کہ اگر آپ تھاٹ پروسیس کی ہسٹری سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیسے اکنامکس میں کیا ڈسکشن ہوتی رہیں, تو دیٹ ول آلسو ہیلپ یو ٹو انڈرسٹینڈ دا ہسٹوریکل پروسیس کہ اکنامکس میں تھاٹ پروسیس کیسا رہا ہے. سو نو یہ ایک آرٹیکل ہے جو ڈینی راڈرک نے لکھا ہوا ہے, ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز فار دا نیکسٹ سینچری. یہ اس نے 21st سینچری یا اس سے پیچھے میرے خیال میں 20th سینچری کے اینڈ پہ لکھا تھا, لیکن بہت اچھا آرٹیکل ہے. اس میں وہ کیا بتاتا ہے کہ کسی بھی مارکیٹ کو سسٹین کرنے کے لیے, نو وٹ وی آر ڈسکسنگ اسٹیٹ اینڈ مارکیٹس, کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مارکیٹس اکیلے کام کر سکتی ہیں, یو نیڈ اسٹیٹ ایز ویل. تو وہ کہتا ہے کچھ پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں جن کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے اگر مارکیٹس نے آپریشن سسٹین کرنے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے پراپرٹی رائٹس, کہ پراپرٹی رائٹس جو ہیں وہ اسٹیبلش ہونے چاہیے, اور جس کا جو رائٹ ہو اس کو پتہ ہونا چاہیے. سو وہ پراپرٹی رائٹس اگر نہیں ہوں گے, آپ نے سافٹ ویئر بنایا, کوئی اور کل کو اس کو کاپی کر لے گا, آپ نے بک لکھی ہے, کوئی اور اس کو لے جائے گا, تو پراپرٹی رائٹس نہیں ہوں گے تو انسینٹیوز نہیں ہوں گے لوگوں کو. لہٰذا یہ پراپرٹی رائٹس کو اسٹیبلش کرنا گورنمنٹس کا کام ہے. سیکنڈ جو وہ بات کرتا ہے ریگولیٹری انسٹیٹیوشنز ہے, جیسے فائنینشیل سیکٹر ہے, اس کو آپریٹ ہو رہا ہے لیکن وہاں ایک سینٹرل بینک بھی چاہیے. ٹیلی کام سیکٹر ہے تو وہاں ٹیلی کام اتھارٹی بھی چاہیے, وہاں پہ جو ہے وہ نیپرا بھی چاہیے جو الیکٹریسٹی کو ریگولیٹ کرے. تو یہ ریگولیٹری انسٹیٹیوشنز بھی بڑے ضروری ہیں. اچھا, اسی طرح انسٹیٹیوشن آف میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن ہے, کہ جو میکرو اکنامک جس میں فائنینس اور سینٹرل بینکس کا مانیٹری پالیسی, فسکل پالیسی رول آتا ہے کہ ملک میں انفلیشن نہ ہونے پائے, ملک میں جو ہے وہ آپ کسی طرح بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس نہ ہونے پائے. تو یہ سارے وہ آسپیکٹس ہیں جو میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن بھی گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے. اسی طرح انسٹیٹیوشنز آف سوشل انشورنس ہے, کہ بہت سارے لوگ جب مارکیٹس میں آپریٹ کریں گے تو ضروری نہیں کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ
ایکولی بینیفٹ لے سکے. تو کچھ لوگ پیچھے بھی رہ جائیں گے تو ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. تو مارکیٹ کو آپریٹ کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو بھی, جیسے ہمارے ہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اسٹارٹ کیا گیا اور سوشل سیکورٹی امپلائیز ویلفیئر اسکیم اسٹارٹ کی جاتی ہیں, تو دس از کالڈ سوشل انشورنس جو ہے. سو لاسٹ پہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز آف کانفلکٹ مینجمنٹ ہے, اگر دو پارٹیز میں کانفلکٹ ہو جاتا ہے تو ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم کیسا ہے کسی کنٹری میں. تو اگین دس از دا اسٹیٹس رسپانسبلٹی. اگر یہ نہیں ہوگا تو مارکیٹس اور پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ نہیں جو ہے وہ پروموٹ ہو پائے گی. اچھا جی, ود دیٹ جو ہے وہ میں یہاں پر جسٹ ٹچ کرنا چاہوں گا کہ کیسے سٹیز میں اسٹیٹ اور مارکیٹس انٹریکٹ کرتی ہیں. اس میں جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ زوننگ بناتی ہیں کہ کہاں پر کمرشل ہے, کہاں پر ریزیڈینشیل ہے, یہ سیپریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سٹی سینٹرز کے اندر پوری دنیا میں یہ دیکھا گیا کہ اگر آپ اس کو سیپریٹ کریں تو اکنامک ایکٹیویٹی نیچے جاتی ہے. مکس زوننگ از دا رائٹ تھنگ, ڈینسٹی ہونی چاہیے جس سے اکنامک ایکٹیویٹی پروموٹ ہوتی ہے. لیکن یہ سٹی جو ہے وہ اس کی گورنمنٹس ڈیسائیڈ کرتی ہیں اور اس کے نتیجے میں جیسے ہمارے شہروں میں کمرشل سپیسز بہت کم ہیں تو رینٹس بہت ہائی ہیں. رینٹ ہائی ہونے کی وجہ سے پرائیویٹ انویسٹمنٹ ڈسکریج ہوتی ہے. اسی طرح کمرشل سپیسز جو ہیں وہ جب زیادہ ہوئیں گی تو زیادہ ایکٹیویٹی اکنامک ہوئے گی. پبلک پلیسز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, ان کو ہم تھرڈ سپیسز کہتے ہیں. ایک گھر ہے, ایک آپ کا دفتر ہے اور ایک تھرڈ سپیس ہے جس میں آپ لیئر ایکٹیویٹی کرتے ہیں. پارکس بھی ہیں, کافی شاپس بھی ہیں, بچے بھی بیٹھتے ہیں, اور آپ کے ایسے کلبز بھی ہیں جو سوشلی جہاں لوگ چلے جاتے ہیں. تو کچھ ایکسکلوسیو ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ پبلک اسپیسز کی ٹرو ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو اٹس فار ایوری ون. تو وہ پبلک اسپیسز کریٹ کرنا اگین سٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ سٹیز کے اندر جو ہے وہ جب چائنا میں بھی ڈیولپمنٹ ہوئی تو انہوں نے اپنے سٹی مینیجرس کو ٹارگٹس دیے کہ آپ اپنے سٹی کے اندر کتنی انویسٹمنٹ لائیں گے, کتنے بزنسز اوپن کریں گے. تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہمارے سٹی مینیجرز ہیں ان کے پاس یہ ٹارگٹس ہی نہیں ہیں, یہ جاب ڈسکرپشن بھی نہیں لکھا ہوتا, اور اس وجہ سے بہت ساری ہماری جو ہے وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سب آپٹیمل رہتی ہے. تو ریئل اسٹیٹ مارکیٹس کیسے آپریٹ کرتی ہیں, پلاٹس کتنے, اسپیکولیشن کتنی ہو رہی ہے, اس کے اوپر اربن ایموویبل پراپرٹی ٹیکس کتنا ہے, کیپٹل گین ٹیکس کتنا ہے, فائلیں بک رہی ہیں, نہیں بک رہی ہیں, پلاٹ خالی پڑے ہوئے ہیں, انویسٹمنٹ ضائع ہو رہی ہے. تو دس از سم تھنگ دیٹ ریئل اسٹیٹ مارکیٹس میں اندر اگر اسٹیٹ پراپرلی انٹروین نہ کرے تو دین ریئل اسٹیٹ مارکیٹس بھی زیادہ بینیفیشیل نہیں ہوتی ہیں. تو یہ سٹی اسٹیٹ اور مارکیٹس کا انٹریکشن میں نے جسٹ انٹریکشن سمجھانے کے لیے بات کی ہے. سو یہ ایک اسٹیٹمنٹ مجھے بڑی پسند ہے, یہ اسٹیٹمنٹ جس میں چونکہ ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں تو ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ریگولیشنس نہیں ہونے چاہیے, پرابیبلی ریگولیشنس نہ ہو, لیکن نہیں, ریگولیشنس ہونے چاہیے, لیکن ریگولیشنس کو کنٹینیوسلی ریویو کرنا چاہیے, اور پچھلے ریگولیشنز اگر آبسلیٹ ہو جائیں ان کو ختم کرنا چاہیے, نئے ریگولیشن جو ہیں ان کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اگر ہم ریگولیشنز جو ہیں ان کو پراپرلی ریویو اور ریفائن نہیں کرتے تو وہ ریگولیشن جو ہے وہ ہنڈرنس بن جاتے ہیں. وہ سٹیز کے اندر بھی جیسے ہمارے ہاں ماسٹر پلاننگ کی پریکٹس ہے, 25-30 سال کا ماسٹر پلان ہوتا ہے, 2-4 سال بعد ہی سرکمسٹانسز چینج ہو جاتے ہیں اور ہم ان رولز ریگولیشنز کو ریویو نہیں کرتے ہیں. تو یہ دس از دا ہنڈرنس ان دا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے. اگر آپ اسٹیٹ اور انٹرنیشنل ٹریڈ کو دیکھیں تو یہاں ٹیرفس بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کہ امپورٹ ٹیرفس کتنے ہیں, آپ کو باہر سے مال لانے میں کتنی دقت ہے. پاکستان کے اندر جنرلی جو ریونیو اکٹھا کیا جاتا ہے وہ ٹیرفس کے ذریعے کیا گیا, اور اس کی ریزن یہ ہوئی کہ ملک کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ہماری ٹریڈ پروموٹ نہیں ہو پائی. اگر آپ نے کوالٹی کی ایکسپورٹ کرنی ہے تو یو نیڈ کوالٹی امپورٹس ایز ویل. سو دس از سم تھنگ دیٹ وی ریلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اچھا, یہاں میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے اسٹیٹ مارکیٹ انٹریکٹ کرتے ہیں. کہ سب لوگ سمجھتے ہیں اسٹیو جابس جو ہے بڑا جینیس تھا, اس نے جو ہے وہ ایپل جو ہے وہ ڈیولپ کی ٹیکنالوجی, اس نے جو ہے وہ اس کے بعد یہ آئی فون بنایا, اس نے انوویشن لے کے آیا. لیکن میں اکثر یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر اسٹیو جابس جو ہے وہ پاکستان میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا وہ یہ سارا کچھ کر پاتا؟ پرابیبلی ناٹ, اینڈ سرٹنلی ناٹ. کیوں؟ سو جو سارا کچھ اس نے کام کیا ہے اس کے پیچھے وہ اسٹیٹ مارکیٹس کی ایفرٹس شامل ہیں, اور وہ ایفرٹس اگر نہ ہوں تو وہ اسٹیو جاب یہ سارا کچھ نہ ڈیولپ کر پاتا. اور اس کو ہمیں جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ وہ کیا ہوا تھا. تو اس کی بڑی اچھا جو کام کیا ہے وہ مریانا میزوکیٹو, جس کا پہلے بھی ذکر آیا تھا انٹرپرینیوریل اسٹیٹ میں, اس نے جو ہے وہ ایک جو آئی فون ہے اس کے اندر جتنی بھی ٹیکنالوجیز یوز ہوئی ہیں ان کو ٹریس کیا کہ وہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم گورنمنٹ کی فنڈنگ سے, گورنمنٹ کے ریسورسز سے ڈیولپ ہوئی تھیں. اسٹیو جابس نے ان کو اکٹھا کیا اور آئی فون کا حصہ بنایا. اب اسٹیو جاب کا یہ ویژن تھا یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے, لیکن ان چیزوں کے اوپر پتہ نہیں کب سے کام چل رہا تھا. اور یو ایس میں جیسے ڈارپا ہے جو ڈیفنس آرگنائزیشن ہے وہ بہت زیادہ فنڈنگ کرتی ہے یونیورسٹیز کو کہ آپ ریسرچ کریں جو ڈیفنس میں پروڈکٹس, اور بعد میں وہی پروڈکٹس سول بھی یوز ہوتی ہیں. جیسے انٹرنیٹ یو ایس آرمی جو ہے وہ 1970s میں جو ہے وہ یوز کر رہی تھی,
اور 90s میں آ کے وہ کمرشل ہوا۔ یہ جو ڈرائیور لیس ابھی آج ہم کاریں بات کر رہے ہیں، تو یہ ڈرائیور لیس جو وہیکلز ہیں، آرمڈ وہیکل جو ہیں، ان کے جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ 88 میں یا 90s میں کہیں ہو رہے تھے، اور کرتے کرتے ابھی ہم ادھر تک آ گئے ہیں۔ یہ جو ٹچ اسکرین ہے، یہ اس یونیورسٹی میں ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی جس سے میں نے پی ایچ ڈی کی تھی، یونیورسٹی آف ڈیلاویئر۔ تو وہاں پر ایک پروفیسر تھا، اس کے ساتھ ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ تھا، اس نے پی ایچ ڈی کا کام کیا اور اس نے ٹچ اسکرین ڈیولپ کی، اور انہوں نے کمپنی کا پیٹنٹ لیا فنگر ورکس کے نام سے۔ بعد میں اسٹیو جابز نے وہ بائی کی اور اس نے ٹچ اسکرین انٹروڈیوس کر دی۔ لیکن وہ اگر ٹچ اسکرین پہ انویسٹمنٹ جو بیسک ریسرچ ہوتی ہے وہ گورنمنٹس کرتی ہیں، جو اپلائیڈ ریسرچ ہوتی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے۔ تو بیسک ریسرچ کے بغیر جو ہے وہ اپلائیڈ ریسرچ نہیں ہو سکتی۔ تو دس از سم تھنگ دیٹ اسٹیٹ کا رول بڑا اسٹرانگ آتا ہے انوویشن اور انٹرپرینیورشپ پروموٹ کرنے میں۔ سو یہ وہ بک ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا، دا انٹرپرینیورل اسٹیٹ، میریانا میزوکیٹو کی، جس کو آپ کو پڑھنا چاہیے اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے یہ کیسے امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے جس سے اسٹیٹ انٹرپرینیورل بنتی ہے۔ اچھا، لیکن اگر یہ ساری ٹیکنالوجی ہوتی بھی تو پرابیبلی اسٹیو جاب پھر بھی کچھ نہ کر پاتا، کیونکہ وہاں پر چاہیے تھی وینچر، کریڈٹ اینڈ کیپٹل مارکیٹس۔ تو انیشلی کچھ گورنمنٹ کے وینچر فنڈ تھے جنہوں نے انویسٹ کیا اسٹیو جابس میں، پھر مارکیٹ سے فنڈز آ گئے اور انہوں نے کریڈٹ بھی دیے، فنڈز بھی دیے، اور ہر کسی جس نے انوویشن کرنی ہوتی ہے اس کو مارکیٹ جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے۔ اگر یہ مارکیٹس نہ ہوں تو ہم اپنی فیملی سے، اس سے دوستوں سے قرضہ لے کے کتنی کو اپنی ایکسپینشن کر سکتے ہیں۔ تو دیٹس دا مارکیٹ ریکوائرڈ ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ کاپی رائٹ سسٹم بڑا اسٹرانگ تھا یو ایس میں، اور وہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ کوئی ایپل والا جو ہے فون اس کے اوپر بنانا لگا کے بیچنا اسٹارٹ کر دے تو اسٹیٹ وہاں انٹروین کرے گی اور کاپی رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گی، یہ اس کی پروڈکٹ ہے اور اس نام سے بکے گی، اور اس کا سارا جو ہے وہ اس کو جائے گا۔ تو یو ایس جب ایون بن بھی رہا تھا تو انہوں نے ایک بڑی اچھی انوویشن کی۔ انہوں نے یہ کیا کہ جو اس وقت فاؤنڈنگ فادرز تھے یو ایس کے، انہوں نے دیکھا کہ یو کے میں فیس بڑی ہائی ہے پیٹنٹ فی کی، تو انہوں نے فیس بہت کم کر دی۔ اس کے نتیجے میں اگر آپ انوویشن کا سسٹم دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یو کے اندر بڑے ایرسٹوکریٹ قسم کے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے انوویشنز اور انوینشنز کر رہے تھے، لیکن یو ایس میں اگر آپ دیکھیں گے تو گرام بیل جیسے لوگ، ایڈیسن جیسے لوگ، تو یہ وہ سارے لوگ تھے جو بڑے میسنس ٹائپ کے لوگ تھے جو افورڈ کر سکتے تھے جا کے پیٹنٹ بھی فائل کرنا۔ تو اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کاپی رائٹس کی پروٹیکشن۔ اور پھر ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ہے وہ اگر یہ اسٹرانگ نہ ہو، اگر ڈسپیوٹ ہو جائے، جیسے پاکستان کی عدالتوں میں سال ہر سال لگ جاتے ہیں، لوگ ٹرانزیکشنز نہیں پھر کرتے، لوگ ڈرتے ہیں کہ ہمارے پیسے پھنس جائیں گے۔ تو دس از سم تھنگ دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ تو یہاں اسٹیٹ کا رول جو ہے وہ بڑا کروشل آتا ہے۔ یہ ایک بڑا ریسنٹ پیپر ہے، یہ ایک انڈین اکانومسٹ ہیں، بڑے فیمس اکانومسٹ ہیں، ہی رائٹس ویری ویل، اور انہوں نے کچھ آتھرس کے ساتھ یہ ابھی لاسٹ ایئر یہ پیپر ان کا آیا ہے، مارکیٹس اینڈ ریگولیشن ان دا ایج آف بگ ٹیک۔ یہ پیپر بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے، میں 2-3 ریزنس کی وجہ سے کہتا ہوں۔ ایک تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے پالیسی انالیسس کیا ہے، یہ پالیسی انالیسس کی صحیح فارم ہے کہ اس کے اندر انہوں نے امپیریکل انالیسس بھی ڈیٹا کی بیس پہ بھی کیا ہے، انہوں نے تھیری کو بھی اینالائز کیا ہے، انہوں نے فلسفی کو بھی اینالائز کیا ہے، اور انہوں نے کرنٹ ڈے پرابلمس کو بھی اینالائز کیا ہے۔ تو یہ انالیسس، پالیسی انالیسس کوئی بھی کرنا ہو تو اس کے لیے بھی یہ پیپر بڑا اچھا ہے۔ لیکن انہوں نے جو ایشو ڈسکس کیا ہے کہ بہت ساری جو اکنامک تھیری ہے وہ آج کل کے ریگولیشنز جو ہیں، جس کے اندر امیزون، گوگل، بڑی بڑی فرمز آ گئی ہیں، یہ بگ ٹیک آ گیا ہے، اور ان کے اوپر وہ اسٹینڈرڈ اکنامک تھیری کے اپلائی نہیں ہوتی۔ تو اب کیا سولوشنز ہونے چاہیے؟ تو یہ بڑا اچھا پیپر اس پوائنٹ آف ویو سے ہے۔ بٹ وٹ اٹ ایمفسائزز دا رول آف دا اسٹیٹ ان دا مارکیٹس، وہ کیسے ہونا چاہیے۔ تو دیٹس وٹ ہمارے لیکچر کا پرپز جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے، پڑھنا آپ لوگوں نے خود ہے۔ میرا مقصد ہے ان ایشوز کو ہائی لائٹ کریں جن کو آپ پڑھیں، جن کو انویسٹیگیٹ کریں آپ۔ اسی طرح جو ہے وہ بہت زیادہ اکنامکس میں جو ڈسکشن ابھی ریسنٹلی ہو رہی ہے، کیسے ہم نے کیپٹلسٹک جو ہے وہ ٹینڈنسیز کو پروموٹ کیا اور اس کے نتیجے میں انیکوالٹیز کیسے ڈیولپ ہو گئی ہیں، اور جو ہے وہ ابھی بہت سارے ایسے جو ہے وہ یہ کتابیں جس میں نے ذکر کیا ہے انہیں لکھی گئی ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ اس کیپٹلسٹ سسٹم کے فلاز کیا ہیں اور کیا الٹرنیٹیوز موجود ہیں۔ تو دس از آلسو اے گڈ سورس فار آل آف یو۔ اچھا جی، اسٹیٹس آف اگر کیپٹل مارکیٹس پاکستان میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے ہمیں پیسے ریز کرنے کے لیے کیپٹل مارکیٹ سے زیادہ کچھ اپرچونیٹیز نہیں ملتی۔ پاکستان میں بہت تھوڑے لوگ کیپٹل مارکیٹس میں رجسٹرڈ ہیں، پورے کنٹری میں صرف 250,000 رجسٹریشنز ہیں، اس میں سے بھی 5 سے 10,000 لوگ جو ہیں
وہ رجسٹرڈ ہیں. اگر آپ باقی کنٹریز کی نسبت دیکھیں تو پاکستان بہت انڈر کیپٹلائزڈ ہے ہماری کیپٹل مارکیٹ, اور اس کی ریزن سب سے بڑی پینشن فنڈز نہ ہونا ہے, میوچل فنڈز بہت کم ہیں ابھی, انشورنس نہیں ہے. تو اگر ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں کیپٹل مارکیٹس کو فروغ دینا ہوگا, جس کے اندر جا کے ہمیں ریگولیشنز ایسے لانے ہوں گے کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ٹرانزیکشنز اپنے انویسٹمنٹس کیپٹل مارکیٹس میں جا کے کریں, اور کمپنیز بھی وہاں پر جا کے ایکوٹی ریز کر سکیں. تو یہ بھی اسٹاک مارکیٹ کا جو ہے وہ لسٹڈ کمپنیز پاکستان میں جو ہے وہ 700 ہیں. اس میں سے بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری پاکستان کی جو کمپنیز ہیں وہ 500 ہیں, تھوڑی سی کچھ بعد میں بڑی تھی. یہ بہت ساری کمپنیز وہ ہیں, بڑے بڑے ٹیکسٹائل کے تھوڑے سے گروپس ہیں, بینکس ہیں, اسٹیٹ اونڈ کمپنیز ہیں. تو جینین پرائیویٹ سیکٹر لوکل لیول کی اسمال اسکیل گروتھ نہیں ہو پائی. ابھی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے کچھ نئے ریگولیشنز بنائے تھے ایس ایم ایز کے لیے, لیکن اس کا بھی امپیکٹ نہیں آیا. بٹ واٹ آئی وانٹ ٹو ایمفسائز کہ ان کیپٹل مارکیٹس کی امپرومنٹس کے بغیر جو ہے ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی. یہ اور آپ نے اگر پاکستان میں اسٹیٹ مارکیٹ انٹریکشنز کو سمجھنا ہو تو ایک تھنک ٹینک ہے پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف مارکیٹ اکانومی, انہوں نے ایک بک پبلش چھوٹی سی کی ہوئی ہے ECC کے اوپر. ECC ہے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف دا کیبنٹ, جس کو فائنینس منسٹر چیئر کرتے ہیں. اس میں اور بھی اکنامک منسٹریز ہوتی ہیں, وہ ایک کیبنٹ کی کمیٹی ہے. اس کے اندر بہت بڑے بڑے ڈیسیژنز ہوتے ہیں, اور ان ڈیسیژنز کے نتیجے میں مارکیٹس افیکٹ ہوتی ہیں. لیکن ان ڈیسیژنز کو اسٹڈی کرنا کہ یہ کیسے ڈیسیژن کیے جا رہے ہیں, کوئی مارکیٹس پہ افیکٹ دیکھتا ہے نہیں دیکھتا, یہ سمریز اس کی پبلک نہیں ہوتی چونکہ کانفیڈینشیل ہے کیبنٹ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ایسے ڈیسیژن جو ہیں ان کی ریشنل بھی پبلک ہونی چاہیے. تھوڑے اکاؤنٹیبلٹی کے لوگوں کو ڈر ہیں کہ اگر کسی نے سمری موو کی ہو کل کو کوئی کہے گا کہ نہیں انہوں نے میلافائڈی انٹینشن تھی. وی نیڈ ٹو لک ان ٹو دیز تھنگس. میں بھی ہمیں 5-7 سال پرانا ریکارڈ جو ہے وہ اس کو اوپن کرنا چاہیے تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ ECC میں کیا ڈیسیژن ہوتے رہے, ان کا کیا امپیکٹ آیا, اس کی ایویلیویشن ہو سکے. تو دس از سم تھنگ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ECC کا. ابھی جو ہے وہ PTI گورنمنٹ جو ہے اس نے کچھ اچھا کام یہ کیا تھا, کچھ رپورٹس انہوں نے اوپن کر دی. تو وہ آپ بڑا انٹرسٹنگلی دیکھیں ان رپورٹس کے اندر شوگر مارکیٹ ہے, پیٹرولیم کی پرائسز ہیں, پیٹرولیم کا جو آئل کرائسس آیا, IPPs اور ویٹ جو ہے. تو ان چاروں میں اگر آپ دیکھیں تو 2 انہوں نے انکوائری اس طرح سے کی کہ وہ کرمنل سارٹ آف انویسٹیگیشن کر رہے تھے, وہ کوئی اسٹیٹ مارکیٹ ریلیشنز کے پوائنٹ سے نہیں کر رہے تھے. تو دیٹ دے اوور لک دیٹ پارٹ. لیکن پھر بھی اس کے اندر بڑی اچھی انفارمیشن ایسی موجود ہے کہ کیسے اسٹیٹ نے سم ٹائم جو ہے وہ کلونی کیپٹلزم کو پروموٹ کیا اور جینین کمپٹیشن انکریج نہیں کیا. جیسے شوگر کی آپ ایگزامپل لے لیں, IPPs کی لے لیں, تو شوگر میں جو ہے وہ ہم نے بڑی فرمز کو الاؤ کیا ہوا ہے, اسمال اسکیل فارمز الاؤ نہیں ہم کرتے ہیں, اس کا لائسنس نہیں کسی کو دیتے ہیں, اس مارکیٹ کو ریگولیٹ کرتے ہیں جس کو ریگولیٹ کرنے کا کوئی جو ہے وہ جواز موجود نہیں ہے, جس کی پرائسز کو اوپن مارکیٹ ہونی چاہیے. اچھا, اس کے بعد میں آپ کو ایک بک جو ہے وہ یہ ریکمینڈ کروں گا. کچھ جو بکس اس میں ریکمینڈ کرنا چاہ رہا تھا, اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر جو ہے وہ وائی نیشنز فیل کو پڑھا جاتا ہے جو انسٹیٹیوشنز کی بات کرتا ہے, لیکن وہ اسٹیٹ کیپیسٹی کی بات نہیں اس طرح سے ہو پاتی. سو یہ جو بک ہے فرانسس فوکیاما کی پولیٹیکل آرڈر اینڈ ڈکے, ہی ٹاکس اباؤٹ اسٹیٹ کیپیبلٹی کہ اگر آپ نے کہیں بھی دنیا میں ترقی ہوئی تو اس میں اسٹیٹ کیپیبلٹی نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا, اور اسٹیٹ کیپیبلٹی کو اس نے بیوروکریٹک سسٹم سے تشبیہ دی. آج کل کے نظام میں جو بیوروکریٹک سسٹم کیسا ہے, کیا وہ لے کے چل سکتا ہے ترقی کو؟ دیز آر دا کویسچن دیٹ وی نیڈ ٹو آسک آور سیلف. سیکنڈ جو ہے وہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ یہ جو بیہیویئرل اکنامکس کو بھی تھوڑا سا پڑھیں. تو اس کے اندر جو ہے نج ایک بک ہے جو رچرڈ تھیلر جو ہے نوبل پرائز ونر ہے, مس بیہیونگ بک ہے ان کی. تو اس کو دیکھیں کہ صرف آج کل جو ہے وہ اسٹیٹ مارکیٹ کے انٹریکشنز میں ضروری نہیں ہارڈ کور ریگولیشنز یا انسینٹیوز وہ دیے جائیں, بلکہ آپ سم ٹائمز اپنے میسیجز چائس آرکیٹیکچر کے ذریعے بھی چینج لا سکتے ہیں. سم ٹائم صرف اس کا کیویٹ یہ ہے کہ ہم اس کو اوور پروجیکٹ کرتے ہیں. پاکستان میں بھی مختلف نج یونٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, پہلے بھی کی رہی تھی, لیکن کوشش یہ پروجیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ کوئی چینج بڑی آ جائے گی. اٹس ناٹ کوئی بگ چینج, بٹ دیر آر اسمالر چینجز وچ کین ہیپن. لیکن وہ بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ باہر سے کوئی ایکسپرٹ آئیں آپ کو نج یونٹ چلا کے دے کے چلے جائیں ٹرین کر کے. اگر آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, انہوں نے پڑھا ہوا نہیں ہے, اور ایک ٹریننگ کرنے سے یہ نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو انگیج ود دا ڈسپلن. تو اگر آپ کو نہیں کرتے تو دین یو وونٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. یہاں پہ جو ہے وہ میں ایک بک ہے, یہ بھی ایک نوبیل پرائز ونر ہیں, یہ تھوڑی ریلیٹیولی تھک بک ہے, لیکن اس کے انیشیل جو 5-6 چیپٹر ہیں وہ بڑے اچھے لکھے ہوئے ہیں. اکنامکس فار دا کامن گڈ, اس کے اندر ڈسکشن ہوئی ہوئی ہے اسٹیٹ مارکیٹ اکنامک کانسیپٹس کی. تو آپ کو آئی تھنک دیٹس واٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کانسیپٹس کیا ہیں. اور اگر آپ نے پہلے بھی اکنامکس پڑھی ہوئی ہے پھر بھی یہ کتاب پڑھیں, یو ول انجوائے کہ اس کے کس طرح سے ایکسپلین کیا ہے. دس بک از آلسو ویری امپورٹنٹ. یہ بک میں اس لیے کلچر آف گروتھ جو ہے وہ جوئل موکر کی کتاب ہے کہ جس کے اندر جب ہم انڈسٹریل ریولوشن کی بات کرتے ہیں ہم اکثر اسے ایک ٹیکنالوجیکل ریولوشن کی ایگزامپل دیتے ہیں, سمجھتے ہیں.
سو لیکن جوئل موکر نے کہا نہیں، اٹ واز ایکچولی اے کلچرل ریولیوشن، کہ اس سوسائٹی میں کلچرل ریولیوشن کیسے آیا. اس میں ریپبلک آف لیٹرز بنی جس میں اسکالرز ایک دوسرے سے ایکسچینج کر رہے ہیں، جس کے اندر اسٹیٹس جو ہیں وہ سائنٹسٹ کو فنڈ کر رہی ہیں، جہاں پر ڈبیٹس ہو رہی ہیں، جہاں پر ایویڈنس لائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیئر ریویو کیے جا رہے ہیں. تو وہاں پر ایک کلچر ڈیولپ ہوا جس کے اندر لرننگ کا کلچر تھا. تو لرننگ کا کلچر پہلے آیا، ٹیکنالوجیکل ریولیوشن بعد میں آیا. تو لہٰذا یہ یہاں پر ایک رول آتا ہے کہ جس کے اندر ایک سول سوسائٹی کا بھی رول آتا ہے کہ آپ کیسے کلچرل ریولیوشن لے کے آئیں جس کے نتیجے میں یہ اسٹیٹ مارکیٹ انٹریکشنز آگے بڑھیں. دس از دا بک دیٹس اباؤٹ سٹیز کے بارے میں ہے کہ کیسے ہم سٹیز کے اندر جو ہے وہ مارکیٹس کے رول کو ہم نے ٹریڈیشنلی اگنور کیا. ہم اربن پلاننگ پہ بہت فوکس کیا لیکن سٹیز کی اربن مارکیٹس کو ہم نے جو ہے وہ اگنور کیا. تو دس از سم تھنگ جس کو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کتاب بھی دیکھی جائے اور اس سے بھی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہوئے گی. دس از اندر ویری امپورٹنٹ بک. یہ رگھو رام راجن جو ہیں وہ آئی ایم ایف میرے چیف اکانومسٹ، بعد میں انڈیا کے ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر بھی رہے، شکاگو بوتھ اسکول میں یہ پروفیسر ہیں. انہوں نے بڑی اچھی، جیسے ابھی بھی میں ڈسکشن ساری کر رہا تھا تو میری زیادہ تر ڈسکشن اکانومسٹ جو کرتے ہیں وہ اسٹیٹس اور مارکیٹس کی کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے ایک تھرڈ پلر بھی ہے، اور وہ تھرڈ پلر جو ہے وہ کمیونٹیز ہیں، کہ وہ کمیونٹیز کا رول بھی جب تک سوسائٹی میں اسٹرینتھن نہیں ہوتا تب تک جو ہے وہ ترقی نہیں ہو سکتی. وہ کمیونٹی میں چھوٹے لیول پہ ناٹ این جی اوز جن کے فارن فنڈنگ سے چلتی ہیں، بلکہ وہ والی کمیونٹی آرگنائزیشن جو لوکل گراس روٹ لیول جن کے اوریجن ہوتا ہے، ان کی ممبرشپ ہوتی ہے اور وہ مل کے کام کرتے ہیں. تو ایسے کولیشن، ایسے جو ہیں وہ لوکل لیول کے جو ہیں وہ انیشیٹیوز، جس کے اندر میں نے ایگزامپل میں جو ہے وہ مینشن یہاں پر کیا ہے. ایک چنگا پانی انیشیٹو ہے بلوال میں امپلیمنٹ ہوا، اس میں کمیونٹی اور گورنمنٹ مل کے کیسے کلین ڈرنکنگ واٹر پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طرح ایک اختر حمید میموریل ٹرسٹ ہیں جو اسلام آباد میں پنڈی میں ویسٹ مینجمنٹ جو ہے اس کو ریسائکلنگ کر رہے ہیں ویسٹ کو. تو دس از این اگین سم تھنگ دیٹس ویری امپورٹنٹ ایریا جس کے اوپر کام جو ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ پارٹیسپیشن کا مطلب کیا ہے. یہ پارٹیسپیشن صرف جو ہے وہ دکھاوے والی نہیں ہونی چاہیے، بٹ اٹ شوڈ بی اے جینین انگیجمنٹ ود دا سول سوسائٹی. جو پالیسی میکرز ہیں ہمیں بھی لرن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے کمیونٹی سے انگیج کریں، کمیونٹیز ڈیولپ کیسے کریں. تو ابھی پوری دنیا میں بھی جو فوکس ہے وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا ہے. تو اگر ہم نے لوکل نیبرہڈ لیول پہ، سٹیز میں، ولیجز میں ان کمیونٹی کلچر کو پروموٹ کرنا ہے تو دس ول لیڈ ٹو دا مور ڈیولپمنٹ جو ہے. دس از اندر ویری انٹرسٹنگ بک جو تھوڑا سا مارکیٹس کے جو ہے، بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو گیو یو دا بوتھ پرسپیکٹیو اینڈ یو نیڈ ٹو ریڈ یور سیلف اینڈ انڈرسٹینڈ کہ یہ کیسے یہ سبجیکٹ جو ہے اس کو ہم نے اپلائی کرنا ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں. مائیکل سینڈل جو ہیں وہ بہت بڑے فلاسفر ہیں ہارورڈ یونیورسٹی کے. تو وہ کہتے ہیں وٹ منی کانٹ بائی. تو انہوں نے وہ مارکیٹس جو ہے ان کی لمیٹیشنس کو، وہ نہیں یہ کہتے کہ مارکیٹس نہیں ہونی چاہیے، بٹ ہی وانٹس ٹو ہائی لائٹ کہ ہم صرف مارکیٹس پہ اگر کہیں کہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو دیٹس ناٹ پاسبل. تو دیر آر لمٹس ٹو دا مارکیٹ. سو ہمیں وہ انڈرسٹینڈ تو کرنی چاہیے انیکوالٹیز کو بھی، اور اس کے اکارڈنگلی پھر ہمیں ایکشن بھی لینا چاہیے. دس از اندر انٹرسٹنگ بک. یہ میں پہلے بھی اس کو اکثر لیکچرز میں ڈسکس کرتا رہتا ہوں کہ ہاؤ چائنا اسکیپ دا پاورٹی ٹریپ. تو یہ بک بڑی اچھی ہے. یہ بک اچھی اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں اکثر یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ اتھارٹی ہے چائنا میں، سارا کچھ سینٹرلی کمانڈ ہوتا ہے اور اس لیے ترقی ہوگی. لیکن اگر آپ اس بک کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے گراس روٹ لیول کے اوپر دے ڈڈ سو مینی تھنگس جو کہ ہم پاکستان میں بھی نہیں کرتے، جو ڈیموکریٹک کنٹری جس کو ہم کہتے ہیں. کیسے سٹیز کی گورنمنٹس فارم ہوئیں، کیسے سٹی لیول کے اوپر ڈیسیژنس ڈیوالو ہوئے، اور لوکل لیول کے اوپر انہوں نے بڑا رول پلے کیا اس لوکل کمیونٹیز نے، لوکل سٹی مینجمنٹ نے ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں. تو دیٹس وائی آئی تھنک دس از این امپورٹنٹ بک ٹو انڈرسٹینڈ دس ٹاپک جو ہے. بینجمن فرینکلن جو ہے اس کی بایوگرافی میں اس لیے، والٹر آئزکسن نے اور بھی بڑی اچھی اچھی بایوگرافیز لکھی ہیں، اسٹیو جابس کی، آئنسٹائن کی، اور بھی بہت سارے لوگوں کی، ساری پڑھنے والی ہیں. بٹ بینجمن فرینکلن جو ہے وہ ون آف دا فاؤنڈنگ فادرس تھا. تو ہی از این انسپائرنگ پرسن فار سوشل انٹرپرینورس، فار سول سرونٹس، فار ڈپلومیٹس، فار انوینٹرس، کہ ایک بندہ کتنی بڑی چینج لا سکتا ہے. تو آپ جب کہتے ہو کہ اس کے اندر اس نے رولز کیسے بنائے، ریگولیشنز کیسے بنائے، وہ لیجسلیٹر بھی تھا، پھر جب وہ کوئی ایکٹیویٹی کرتا تھا اس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیزائن کرتا تھا. اور ایک اس نے جنتو کلب بنایا جس میں کچھ لوگ مل کے بیٹھتے تھے، پالیسی ایشوز ڈسکس کرتے تھے، ان کا سلوشن لے کے آتے تھے. سو دیٹ از وائی. اور اس نے انوینشنز بھی کی، اس نے بڑی ساری جو ہیں وہ اسٹیٹ اور مارکیٹس کے اندر انٹرونشنز اس کی ہوئیں. تو اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ فار آل آف اس. So with that I will conclude my lecture here. So what I wanted to tell you
کہ ہمیں یہ اسٹیٹ مارکیٹ انٹریکشنز، ان کے چینلز، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، ان کے اندر کیا فلاز ہیں، کہاں کہاں پر مسئلے مسائل ہیں. کچھ باتیں میں نے ڈسکس کی، کچھ جو ہے وہ آئی ایم لیونگ اٹ اپ ٹو یو کہ آپ ان ایشوز کو ہائی لائٹ کریں، ان پہ ریسرچ کریں، ان پہ بات کریں، ان پہ اپروپریٹ پالیسی رسپانس لے کے آئیں. بٹ وی نیڈ ٹو ڈسکس کہ دا وے اسٹیٹ اینڈ مارکیٹس آر انٹریکٹنگ ان پاکستان right now and how we need to reform this process in many ways. So thank you very much.